डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड किसे कहते हैं, प्लीज इसके बारे में बताएं. अच्छा ٹھیک ہے. تو پہلی بات ہے کہ انڈکٹیو ایک پروبیبلسٹک ٹائپ آف آرگیومنٹ یا ریزننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پروبیبلسٹک. ڈیڈکٹیو ایک ٹائپ آف ریزننگ ہوتی ہے جو جس کی کنکلوژن نیسیسری ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک آرگیومنٹ کے طور پہ کہتا ہوں. تو میں آپ کو ابھی ایک انڈکٹیو آرگیومنٹ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. عظیم الرحمن از پاکستانی, یہ میرا فرسٹ پریمس ہے. عظیم الرحمن از پاکستانی, ٹھیک ہے. ایکچولی نہیں, I'll give something better. اوکے. پچھلے سال میں کراچی کافی گیا تھا, تو آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کراچی سے ہیں, تو عظیم الرحمن عثمانی از اے کراچیائٹ, ٹھیک ہے. یہ فرسٹ پریمس ہو گیا. سیکنڈ پریمس, کراچیائٹس لو اسپائسی فش, ٹھیک ہے. اور میں جب ادھر تھا پچھلے سال پاکستان میں ریگولرلی میں ڈی ایچ اے 7 میں, ہاں, ایک بہت زبردست فش جگہ تھی. میں وہاں پہ ہر دفعہ میں ادھر جاتا تھا, میں ادھر جا کے کھاتا ہوتا تھا, بہت زبردست. تو کراچیائٹس لو فش, موسٹ کراچیائٹس لو فش. یہ چیز تو سچ ہے. ہو سکتا ہے کراچی میں کوئی لوگ ہوں جو کراچیائٹس اوبویسلی ہیں مگر وہ فش سے الرجک ہیں, انہیں فش سے نفرت ہے, کوئی لوگ ہو سکتے ہیں, مگر موسٹ کراچیائٹس لائک اسپائسی فش. So premise 1, premise 2, conclusion. Azim ur-Rahman Usmani likes spicy fish. یہ conclusion inductive ہے, یہ inductive argument ہے, کیونکہ first premise is it true? It's true. Second premise is true. Conclusion is most likely true, most likely. Magar there's a chance, it's probabilistic, could be wrong, could be Azim ur-Rahman doesn't like fish at all. In which case I'll have to abandon him. اچھا, یہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ جو ہم سائنس میں اپلائی کرتے ہیں اس کے تحت آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے ایک فیکٹ اسٹیٹ کرتے ہیں, پھر دوسرا ایک فیکٹ اسٹیٹ کرتے ہیں, اور ان دو کی بیسس کے اوپر, ان کی بنیاد پر آپ ایک تیسرا ریزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن وہ ریزلٹ جو ہے وہ امکانی ہے, یعنی اس کو یقینی نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن اس کے اندر ایک امکان ہے, ایک قوی امکان ہے کہ وہ صحیح ہوگا. یس ایبسولوٹلی سمجھ آ گیا جی, یہ انڈکٹیو میتھڈ ہو گیا. جی بالکل صحیح. ڈیڈکٹیو یہ ہے, عظیم الرحمن عثمانی از اے ہیومن, ٹھیک ہے. یہ فرسٹ عظیم الرحمن عثمانی از اے ہیومن, یہ فرسٹ پریمس. سیکنڈ پریمس, عظیم الرحمن no first premise, Azim ur-Rahman Usmani is a human. Second premise, humans are made of cells. Yeah? Cells, okay. Human beings are made up of, human bodies are made of cells. Sahi hai. Conclusion, Azim ur-Rahman Usmani is made up of cells. ٹھیک ہے. First premise, Azim ur-Rahman Usmani is a human. صحیح. Second premise, humans are made of cells. Conclusion, Azim ur-Rahmani is made of cells. This is necessarily true. یعنی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر the first premise and the second premise is true, the conclusion has to be true, not probabilistic, true by definition. By definition of the first two یہ اگر کریکٹ ہے تو اس کو کریکٹ ہونا ہی ہے. یہ ہے deductive, in which there is no doubt. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے, اور وہ پہلا والا بھی سائنٹیفک میتھڈ ہے. نہیں, ڈیڈکٹیو سائنٹیفک نہیں ہے. ڈیڈکٹیو آپ ہم میتھس میں یوز کرتے ہیں یا ہم لاجک میں یوز کرتے ہیں. انڈکٹیو ہم سائنس میں یوز کرتے ہیں, سائنس کے اندر ڈیڈکٹیو نہیں ہے. اچھا, سائنس میں ڈیڈکٹیو ہوتا ہی نہیں. صحیح ہے. نہیں, سائنس میں ہے ہی انڈکٹیو. اچھا, یہ بہت
بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں فلسفی آف سائنس کے اندر. ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انڈکشن ایک یوزفل میتھڈ ہے. انڈکشن کیا ہے کہ اگر میں ایک سائنس دان ہوں اور میں نے 1000 ریبٹس دیکھیں اور میں نے دیکھا کہ وہ سفید ہیں, پھر میں کہتا ہوں کہ سارے ریبٹ سفید ہیں, یعنی میں نے 1000 دیکھیں یا کروڑ دیکھیں یا جتنے بھی دیکھیں, میں اس نمبر سے, اس لمیٹڈ نمبر سے, جتنے وہ کروڑ بھی ہوں لمیٹڈ نمبر ہے, اس سے میں یونیورسل اسٹیٹمنٹ بناتا ہوں سارے خرگوش وائٹ ہے, وائٹ ہے, ٹھیک ہے, سفید ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو. مگر ہو سکتا ہے مجھے ایک براؤن یا بلیک خرگوش نظر آئے, تو اس کو کہتے ہیں پرابلم آف انڈکشن. پرابلم آف انڈکشن کہ اور کوئی اسٹیٹمنٹ جو آپ نے یونیورسلی بنائی ہے کہ سارے خرگوش سفید ہیں, یا جو بھی آپ انڈکٹیو بناتے ہیں, آپ لمیٹڈ آبزرویشن سے آپ جنرل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, تو بعد میں یہ پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ آپ کو کوئی آبزرویشن نظر آئے جو غلط اس تھیوری کو نلفائی کر دے. ٹھیک ہے, یعنی جب تک وہ آبزرویشن نہیں آئی تب تک اسے ٹھیک مانا گیا کہ سارے خرگوش سفید ہیں, کیونکہ آپ نے 1 کروڑ خرگوش دیکھے دنیا کے اور آپ کو وہ سارے سفید ملے تو آپ نے کہہ دیا سفید ہوتے ہیں. لیکن لیٹ سے 10 سال تک یہ بات کسی نے چیلنج نہیں کی. 10 سال بعد آپ کو ایک خرگوش ملا جو کالے رنگ کا تھا, یا ایک نسل ملی خرگوشوں کی جو کسی پہاڑ میں رہتی تھی, اس میں کالے خرگوش تھے, تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ جی اب جو ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے اس کو پروبیبلی کہا جاتا ہے, یعنی امکانی طور پر درست ہو سکتی ہے انڈکٹیو, یقینی طور پر نہیں ہو سکتی. یہ بالکل بالکل. تو پرابلم آف انڈکشن کو سب سے پہلے نہیں مگر جس نے پاپولرائز کیا تھا, یہ ایک اسکاٹش فلسفر تھا, ڈیوڈ ہیوم. ٹھیک ہے, بہت مشہور. اس کے بارے میں اکثر لوگ اسے کہتے ہیں ایتھیسٹ فلسفر, مگر باقی آج کل لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ ایکچولی وہ ایتھیسٹ. اس وقت جو بھی بندہ عیسائیت کو انکار کرے نا, وہ ایک کافر تھا. یعنی وہ اس کو انفیڈل کہتے تھے یا ایتھیسٹ کہتے تھے, جو بھی ہے. مگر وہ یہ ایکچولی نیچے کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ تھا, مگر اسے لوگ ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو چلو بات یہ ہے کہ اس نے اس بات کو پاپولرائز کیا. تو فلسفرز بھی اسی ایگزامپل کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آبزرویشن آپ کو نظر آئے فیوچر میں جو آپ کی پریویس تھیوری کو نلیفائی کر سکتا ہے, therefore وہ چیز نہیں ہو سکتی, یعنی سرٹن نہیں ہو سکتی. تو سائنس کے اندر فرسٹ ایشو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ پرابلم آف انڈکشن ہے. ٹھیک ہے, پرابلم آف انڈکشن. اب سیکنڈ ایشو ایک بہت انٹرسٹنگ ایشو ہے جس کو کہتے ہیں انڈر ڈٹرمنیشن.